السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ داخل کیے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ ان آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے اور یتیم بچوں کو وراثت کی طرح تقسیم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اصل میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے دوران دیکھا کہ چند لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے ہیں، ایک فرشتہ ان کے ہونٹ کو کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا ہے تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے ہیں اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے ہیں، پھر فرشتہ انگارے ان کے منہ میں ڈالتا ہے اور پھر اسی طرح اور مسلسل عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے جو کسی یتیم کے مال کا گارڈین ہے اور وہ خود مسکین ہے یا اس کی اپنی پوری نہیں پڑ رہی، تو وہ اپنے کام کرنے کا اجرت یتیم کے مال سے لے سکتا ہے، جس کے لیے وہ کیئر کرتا ہے، مال کو بیچتا ہے، خریدتا ہے یا اس کے جانوروں کو سنبھالتا ہے، تو وہ معروف طریقے سے لے سکتا ہے، ہڑپ کرنے کی نیت سے نہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے پھر اتنا سخت عذاب ہے، اور مزید اللہ نے فرمایا ابھی ان قریب ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، کیونکہ یتیم چونکہ خود اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اس کی حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پہ ڈالی کہ یہ نہ سمجھو اگر اس کا باپ نہیں رہا تو اس کے اوپر کوئی مالک نہیں، تو مالک موجود ہے جو اس کے حقوق رکھتا ہے اور اس کے حقوق یعنی تمہارے اوپر بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ اولاد کے بارے میں، لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر۔ یعنی ایک وصیت جو ایک انسان کر سکتا ہے اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہاں وصیت اللہ کر رہا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ ملے گا باپ کی وفات کے بعد۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرے گا تو دونوں کو ایک جتنا ملے گا، تو لڑکی کو سنگل اور لڑکے کو دگنا، کیونکہ اس پہ ذمہ داریاں ہو سکتا ہے، بہنوں کی شادیاں وہ کرے، سنبھالے، وہ کاروبار وہ چلائے، گھر کو وہ چلائے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا، تو ان کے لیے تیسرا حصہ ہے وراثت میں سے جو بھی وراثت چھوڑی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض یعنی خود اس قرآن کو سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے۔ پہلا علم آیات محکمات کا یعنی واضح آیات کا علم، پھر اس کے بعد سنت قائمہ یعنی صحیح احادیث کا علم، اور تیسرا انصاف کے ساتھ ورثہ کی تقسیم، اور یہ حدیث دارقطنی، ابن ماجہ اور ترمذی سب جگہ آئی ہے۔ اور پھر جو بھی ورثہ تقسیم کیا جائے گا اس میں سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر میت پر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ کسی وجہ سے کر نہ پایا ہو تو اس کے حج بدل کے لیے کسی کو الگ سے پیسہ رکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ یعنی قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں، اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری کام کیے جائیں کہ اگر اس نے کسی کا کچھ دینا ہے تو کم از کم اس سے اس کو فارغ کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہیں گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی موجود نہ ہو، یہ مسلم کی حدیث ہے۔
اور وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہٰذا وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ یعنی کوئی باپ نہیں کہہ سکتا کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو، ان کو اسی طرح ملے گا جیسے اللہ کا حکم ہے۔ باپ نے اگر کوئی رعایت رکھتے ہوئے کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس وصیت کو صحیح کیا جائے گا اور اس کو مانا نہیں جائے گا۔ پھر وصیت کی آخری حد ایک تہائی مال ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے اور بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال سارا اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا نصف دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا 1/3 دے دوں؟ فرمایا 1/2 دے سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے، یعنی اپنے مال کا صرف 1/3 حصہ دے سکتے ہو۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ 1/2 سے بھی کم کر کے 1/4 کی وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/2 بھی بہت ہے۔ یعنی انسان کو کسی طرح بھی اللہ نے تنگ نہیں کیا، اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو خوشحالی میں چھوڑا جائے۔ یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں سارا کچھ دے دوں اور بچے مجھے اچھے نہیں لگ رہے یا انہوں نے میری خدمت نہیں کی، ان کا کیا ہوا ان سے اللہ پوچھے گا، لیکن انسان ان کو وراثت سے یعنی فارغ نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کی طرف سے حد ہے، اسے مقرر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر عورتیں 2 سے لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ترکے میں سے 1/3 حصہ ملے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو پھر آدھا مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ، یعنی باقی اس کے ماں باپ کو، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ماں باپ کو یہاں ایک جیسا حصہ دیا گیا کہ ماں اور باپ دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ ان کان لہ ولد، یعنی اگر اس لڑکے کی اولاد ہے تو پھر اس اولاد میں تقسیم کرنے کے بعد ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہیں لڑکے کی جو فوت ہوا ہے تو اس کے وارث ماں باپ ہیں تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور باقی باپ کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر اس کا بھائی ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا وصیت میں سے جو بھی وصیت کی گئی، اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ ساری تقسیم ہوگی۔ آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے تمہارے لیے نفع مند کون ثابت ہوگا، یعنی کس کا تمہیں آخرت میں زیادہ فائدہ ہوگا، کون تمہارے لیے زیادہ دعائیں کرے گا اور بچہ صدقہ جاریہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اور باپ تمہارے لیے کتنی دعائیں کر کے تمہارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، یا پھر بیٹا بہت فائدہ مند ہو جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں تم جانتے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے مجھے فائدہ دیا تو اس کو میں زیادہ کر جاؤں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ فریضۃ من اللہ، اب اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے۔ بعض دفعہ عورتوں کو بڑی اس چیز پہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ، یعنی ہمارے خاوند کی کمائی میں سے ہم سے زیادہ ماں کو حصہ دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کسی کو کیل کال کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بیوی کا حصہ 8واں ہے، اگر اس کی اولاد ہے نا تو 8واں حصہ بیوی کو ملے گا اور چھٹا حصہ ماں باپ کو، اور وہ کتنا بنتا ہے اس گنتی میں اللہ نے کوئی بات نہیں کی، وہ چاہے 10 کروڑ بنے یا اس سے بھی زیادہ بنے، ان کو دینا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ کی زندگی میں ان کو نہیں دیا تو پیچھے ان کی اولاد کو پھر وہ ملے گا، اور یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دیں۔ اور معاف کروانے بعض اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں اتنی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے کم نہ ہو، حالانکہ یہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اور یہ تو حد قائم کرنے والی بات ہے، تو وہ اللہ کے
طرف سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ وقتی طور پر انسان کو لگتا ہے شاید مجھ سے کم ہو گیا، اور پھر کسی ماں کو دیکھ کے کیا کمی ہوگی، اس میں تو برکتیں ہی آئیں گی۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ فرض بات ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا، اس کو حکمتیں زیادہ پتہ ہے۔ یہ ہم سمجھے کہ بوڑھی ماں ہے، قبر میں ٹانگیں لٹک رہی ہیں، اور اس کو اتنا 8واں حصہ دے کے کیا کرنا ہے، اس نے اپنی اولاد میں بانٹنا ہے۔ وہ جہاں مرضی بانٹے، یہ ہماری سردرد نہیں ہے کہ وہ کہاں دے دے گی اور کس کو فائدہ پہنچ جائے گا ہمارے مال سے، کون کون امیر ہو جائے گا، ہم کیوں دوسروں کو امیر کریں۔ تو ایک جیلسی اور ایک خود غرضی انسان کے اندر آتی ہے، حالانکہ یہ اس کے اپنے لیے برا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مال کسی ایسی جگہ پہ لگ جائے جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف ہی، کیونکہ جب انسان کوئی نیکی کے کام سے رکا رہتا ہے اور نہیں کرتا تو اس کے اپنے ذہن پر ایک بوجھ اور ایک تکلیف رہتی ہے، اور اس برڈن کے ساتھ جب وہ زندگی گزارتا ہے تو کئی جسم میں پرابلم بن جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا جسم جو ہے، یہ اب سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ جب اس کے اندر کوئی چیز، جیسے ٹینشن سے بے شمار بیماریاں لگتی، تو بعض دفعہ انسان محسوس نہیں کراتا، لیکن جب اس نے کچھ کسی کا برڈن سر پہ لیا ہوتا ہے تو وہ تکلیف اس کے دل میں ضرور رہتی ہے۔ اور چونکہ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تم کسی کے فائدے اور نقصان یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بیٹوں سے ہمیں اتنا فائدہ پہنچنا ہے، وہ تو کاروبار سنبھال لیں گے، اور ماں باپ سے کیا فائدہ پہنچنا ہے، وہ تو لے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ یہ بہت ساری باتیں جو انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اگر وہ بے فکر ہو کے اللہ کے ان قائم کی ہوئی حدوں کے اوپر پورا اترے اور اللہ کے اس فرض کو ادا کرے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، آئندہ نسلوں تک خیر ہے، کیونکہ پھر اولاد بھی دیکھتی کہ ہماری ماں نے کتنے اچھے طریقے سے یہ ساری تقسیم کی، وہ بھی آگے سے پھر نیکیاں کرتے، اور جب شروع میں ادھر دبا لیا جائے تو آگے بھی پھر دبتا ہی جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس کے پھر حقوق مارے جاتے ہیں۔ تو انسان کو اس وقتی فائدے کی خاطر آخرت کا فائدہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں اس معاملے میں تمام غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔